चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक मुस्ताफी, वर्ल्ड कप के बीचों बीच ओहदा छोड़ दिया। इल्जामात लगते ही खुद को इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम इस्तीफे की वजह बना। इंजमाम उल हक कहते हैं, मेरा प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। लोग बगैर तहकीक इल्जामात लगाते हैं, इस्तीफा देना बेहतर समझा। पीसीबी से कहा कि तहकीक करें, इल्जामात पर सबूत देने चाहिए। पीसीबी ने बताया 5 लोगों की कमेटी बना दी गई है। इस पर बोर्ड को कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ देता हूं। मामला क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पीसीबी को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंजमामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और केपी में इलेक्शन मुझसे पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक आखिर की लाहौर में तुलबा के साथ खसूसी नशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। तारीख ना दी, वक्त पर इलेक्शन का कह दिया, मुकम्मल तैयारियों का दावा भी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है। सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आम इंतखाबात का वक्त करीब है। सब ने मिलकर शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोले, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन नैब कानून में तरमीम एग्जेक्टिव मामला, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। इदारों को एक दूसरे के एहतराम का मशवरा। लिखा, अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसातिम कानून साजी का ही जायजा ले सकती है। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया को तब तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी न हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की जा सकती है? ऐसा कौन कर सकता है? पीटीआई तो कह रही है इन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। वजीर आजम ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक हुई है। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। अदालत ने विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। इसराइल की जारियत गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। सहूनी टैंकों की पेशकदमी। गजा में 600 मकामात पर बमबारी। अल-शती कैंप में रिहायशी टावर पर हमला, 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 93 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से एक दिन का बच्चा भी शहीद। बदनसीब का बर्थ सर्टिफिकेट जारी होने से पहले डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। काबिज फौज ने गजा में अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ पे भी मिसाइल दाग दिए।
اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمال سے جنوبی جانے والی اہم سڑک بند کر دی۔ اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہدا کی تعداد 8,300 سے بھی بڑھ گئی۔ شہدا میں 4,000 معصوم بچے بھی شامل۔ حماس کا اسرائیل کی زمینی کارروائی کا منہ توڑ جواب، صہیونی ٹینکس اور بلڈوزر کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکا ہے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا، اسرائیلی قافلے پر حملے کر کے فوجی گاڑی تباہ کر دی۔ ادھر اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق امدادی ٹرک سے پانی، خوراک اور طبی سامان غزہ پہنچایا گیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف، نگران حکومت لاہور میلے کے نام پر جشن منا رہی ہے۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی شدید تنقید، کہا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نواز شریف کا نمائندہ ہے۔ صہیونی مظالم پر احتجاج کی بجائے بے شرم حکمران تالیاں بجا رہے ہیں۔ نگران حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوشش، مسلم لیگ نون کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے، صدر نون لیگ شہباز شریف اور کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ٹیلی فونک گفتگو، آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہمی مشاورت، شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی جلد ملاقات بھی متوقع۔ نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار، انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کل طلب، نون لیگ کی قیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی۔ انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا۔ نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نون لیگ کے صوبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے۔ نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ ادھر نواز شریف کی طارق فصل چودھری کے گھر آمد، بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی۔ نواز شریف کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت۔ غیر قانونی تارکین بلا تاخیر پاکستان سے نکل جائیں، 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے صرف ایک دن باقی۔ بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی تارکین کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین کو مرحلہ وار ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بولے ڈیپورٹ کیے گئے تارکین ویزا لے کر واپس آ سکتے ہیں۔ غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں، ترجمان وزارت خارجہ ممتاز ساحرہ بلوچ کی وضاحت، کہا اقوام متحدہ کے انخلاء کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ پاکستان میں مقیم تمام رجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا، وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے۔ پاک فوج ہماری فوج ہے، عظیم فوج ہے، اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے عاصم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں، اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں۔ ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے، سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے، سب سیاستدانوں کی۔ 9 مئی لانتی پروگرام تھا، کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر نے ملکی معیشت درست کر دی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل، عوامی مسلم لیگ کی سیاسی بیٹھک اور دکانیں بھی کھول دی گئیں۔
لوگوں کی خدشات کے مطابق علی محمد خان صاحب اور آپ جیسے جو دیگر رہنما ہیں یہ چیئرمین تحریک انصاف کی پالیسیز کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ کوئی رفٹ موجود ہے جماعت کے اندر یا جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں؟ اب میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے کسی بھی بڑی جماعت سے الائنس نہیں کرنا چاہیے، اور خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے۔ آپ کی ایک دفعہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد اگر گورنمنٹ آپ نے بنانی ہے تو جو ہم خیال کچھ جماعتیں ہوتی ہیں اس سے آپ کا حکومت میں تو ہو سکتا ہے وہ بھی الیکشن کے بعد، لیکن الیکشن سے پہلے کوئی ڈائریکشن خان صاحب کی طرف سے ایسی نہیں ہے۔ کسی جماعت سے اتحاد کا کوئی امکان نہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تعزیت کے لیے تھی۔ رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپریسو میں گفتگو، کہا تحریک انصاف آزاد اور شفاف الیکشن چاہتی ہے۔ نومبر میں مہنگائی کم ہوگی، اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی۔ مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہنے کی نوید بھی سنا دی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، کہا اگست اور ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاصا کم ہوا۔ بیرونی فائنانسنگ میں کمی سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہے۔ پنجاب کا آئندہ 4 ماہ کے لیے 20 خرب 76 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 351 ارب روپے مختص، صوبہ صحت کے لیے 208 ارب، تعلیم کے لیے 222 ارب روپے رکھے گئے، نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص، زراعت کے لیے 10 ارب، عوام کے ریلیف کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں بجٹ میں غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے 40 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ نگران حکومت نے عوام پر گیس بم نہ پھوڑا، قیمت میں اضافہ مؤخر کر دیا۔ ای سی سی کو اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی۔ 1,79,210 پاکستانی حج ادا کر سکیں گے۔ کوئی بھی خاتون بغیر محرم حج کا فریضہ ادا کر سکے گی۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی بربریت رکوانے میں ناکام، اسرائیل کی جنگی جرائم کی تحقیقات جاری۔ امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا عندیہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 3واں اجلاس آج ہوگا۔ ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ نیدرلینڈز میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی۔ اسپین میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ معروف والدین مولانا طارق جمیل کا بیٹا گولی لگنے سے جاں بحق، عاصم جمیل کی تلمبہ میں نماز جنازہ ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا طارق جمیل نے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈپریشن کے شکار عاصم جمیل نے گزشتہ روز خود کو گولی مار لی تھی۔ Straight back over the keeper's head. ورلڈ کپ میچ میں شری لنکا کا افغانستان کو جیت کے لیے 242 رنز کا ہدف کے تعاقب میں افغانستان نے لنکن ٹائیگرز کو دبوچ لیا۔ رحمت شاہ، حشمت اللہ اور عظمت اللہ کی نصف سینچریاں۔ سری لنکا کی طرف سے پاتم نسانکا 46، کوشل مینڈس 39 اور سمارا وکرما نے 36 رنز بنائے۔ افغانستان کے فضل حق فاروقی نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کا ورلڈ کپ میں 7واں امتحان، شاہین کل بنگال ٹائیگر سے ٹکرائیں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے کولکاتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بالر حسن علی کی طبیعت میں بہتری، بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ قومی ایئر لائن کا فضائی آپریشن بحال ہونے لگا۔ بیرون ملک کے ساتھ اندرون ملک بھی پروازیں اڑنے لگیں۔ آج مجموعی طور پر 45 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ ترجمان PIA کے مطابق چند روز میں فضائی آپریشن معمول پر آ جائے گا۔
लाहौर में स्मॉग का राज, सांस लेना मुहाल। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज कर गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 तक पहुंच गया। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं इस बुध को भी स्कूल्स में छुट्टी नहीं होगी।